بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی کے ساتھ میں تاخیر نہ کرتے ہوئے اپنے پہلے موضوع کی طرف بڑھتے ہوئے شیخ محمد جامعی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے موضوع کی وضاحت کریں۔ ان کا موضوع ہے سنت کا مقام اور اس کی حیثیت۔ بہت ہی اہم موضوع ہے، انشاءاللہ اللہ تعالی ہم تمام کو سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیخ محمد جامعی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے بھائیوں، عزیز دوستو، آج اس اجلاس میں میری تقریر کا جو موضوع ہے وہ آپ نے سماعت کیا ہوا ہے، سنت کا مقام اور اس کی حیثیت۔ میرے بھائیوں، سنت کا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اسلام میں بڑا مقام اور مرتبہ ہے، بلکہ قرآن کریم کی شریعت کا نفاذ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی سے ہوتا ہے۔ سنت عملی تطبیق ہے اور عملی نمونہ ہے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بغیر اسلام پر عمل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرآن مجید میں وارد احکامات کی تشریح اور توضیح کرتی ہے، اس کے معنی اور مطالب کو بتاتی ہے، اور اسی طریقے سے جو احکامات یا چند احکامات جو کہ قرآن مجید میں نہیں ہے وہ ہمیں سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ واضح کیا ہے کہ اسلام کی توضیح اور تشریح صرف قرآن مجید ہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی کرتی ہے، اور اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں صرف قرآن کو اختیار کرتا ہوں، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے کوئی مطلب نہیں ہے، تو وہ بالاجماع کافر ہے۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جب تک ہم اختیار نہیں کریں گے تب تک ہم دین اسلام کے احکامات پر عمل نہیں کر سکتے۔ میں اس کی توضیح آنے والے میرے درس میں کروں گا۔
اس سے پہلے کہ میں یہ بتاؤں کہ ہمیں سنت پر عمل کرنا کیوں ضروری ہے، سنت کی تعریف بتاتا ہوں۔ اہل علم اور علماء اکرام نے کہا کہ سنت ما نسب الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او بصفت خلقین او خلقین او سیرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقاریر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، یہ تمام کی تمام سنت میں آتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں آتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے بعض وہ سنتیں جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم يصلی علی قتل احد ولم یغسلہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت یہ بھی رہی ہے کہ آپ شہداء پر نہ آپ نماز پڑھتے تھے نہ ہی انہیں غسل دیتے تھے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، کچھ ایسی سنتیں جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصداً ارادہ کیا ہے لیکن آپ نے انہیں الفاظ سے ادا نہیں کیا۔ مثال کے طور پر نماز کے ادا کرتے ہوئے آپ نے قصداً ارادہ کیا، یعنی قصد کیا، آپ نے ارادہ کیا کہ نماز پڑھ رہا ہوں، اور اپنی امت کو بھی آپ نے تعلیم دی، لیکن آپ نے الفاظ سے یہ نہیں کہے کہ میں جس طریقے سے آج کے اس دور میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میں فلاں نماز پڑھ رہا ہوں قبلے کی طرف امام کے پیچھے، اس طرح کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد نہیں ہیں، لہٰذا اس طرح کے الفاظ کہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وہ قول جو آپ نے کہا ہے سنت ہے، ہر وہ تشریح جو آپ نے قرآن مجید کی آیتوں کی ہے وہ ہمارے لیے سنت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کی گارنٹی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طور پر کوئی بات نہیں کہتے، بلکہ جو کچھ کہتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی کہتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ستاروں کی، کہا ستاروں کی قسم یا ستارے کی قسم جب وہ گرتا ہے، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے ساتھی نہ وہ گمراہ ہیں اور نہ ہی وہ راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وما ينطق عن الهوى، وہ اپنی جانب سے کوئی بات نہیں کہتے، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، وہ اللہ کی ہی طرف سے وحی شدہ بات ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی بات کہتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہی ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ حاقہ میں فرمایا کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر یہ میرے نبی اپنی جانب سے کوئی بات ہم پر گھڑتے ہیں، یعنی اپنی جانب سے کہتے ہیں جو کہ اللہ نے آپ کو وحی کے ذریعے نہیں بتایا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم ان کے دائیں ہاتھ کو پکڑ لیں گے اور پھر ہم ان کی شہرت کو کاٹ دیں گے، اور تم میں سے کوئی ہمیں روکنے والا نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانب سے کوئی بات نہیں کہتے، اگر وہ کہیں گے تو ہم ان کے دائیں ہاتھ کو پکڑ لیں گے اور ان کے شہرت کو کاٹ دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے اعمال، آپ کی تقاریر، آپ کی سیرت ساری کی ساری ہمارے لیے سنت ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سنت قرآن سے اس کی کیا حیثیت ہے، اور سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی کیا حیثیت ہے، اور اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کس قدر سنتوں پر عمل کرنے والے تھے۔ پہلی چیز ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سنت کا مقام اور مرتبہ قرآن مجید میں کس طرح وارد ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سنت کے متعلق قرآن مجید میں کیا فرمایا ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، سورہ جمعہ کی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین، اللہ رب العالمین کی ذات وہ ذات ہے جس نے امیوں میں ایک رسول کو، انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا، یتلو علیہم آیاتہ، اور یہ رسول ان لوگوں کے سامنے اللہ رب العالمین کی آیتوں کو پڑھتے ہیں، سناتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، اور حکمت سے مراد حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے لوگو تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تمہارے لیے نمونہ ہے، یعنی آپ کیا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کس طرح عمل کرتے ہیں، اسی طریقے سے تم بھی عمل کیا کرو۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ رب العالمین نے آپ پر کتاب کو نازل کیا، والحکمہ یعنی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو واضح کیا کہ اللہ نے یہ کہا کہ ہم نے آپ پر کتاب کو نازل کیا اور حکمت کو نازل کیا۔ حکمت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ میرے بھائیو، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو۔ کیا مراد ہے؟ اللہ رب العالمین جو کہہ رہا ہے اس سے آگے نہ گزرو، اور ساتھ ہی ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو کہہ رہے ہیں ان کی باتوں کے سامنے بھی نہ گزرو۔ میرے بھائیوں، یہاں پر اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے بھی روکا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بھی روکا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے خلاف عمل اللہ رب العالمین نے اسے منع فرمایا۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے نبی، ہم نے آپ پر جو کچھ نازل کیا ہے اسے آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیجئے، اگر آپ نے بیان نہیں کیا تو آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، کیا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف قرآن نازل کیا؟ نہیں، بلکہ آپ پر اللہ تعالیٰ نے احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نازل فرمایا۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، سورہ نحل کی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے نبی، ہم نے جو ذکر یعنی قرآن مجید، ہم نے جو قرآن مجید آپ پر نازل کیا ہے اسے آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیجئے۔ ما نزل الیہم، جو کچھ ہم نے ان کے لیے اتارا ہے، یعنی قرآن مجید کی تفسیر
کے لیے جو کچھ بھی ہم نے بتایا ہے اس کو آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیجئے۔ تو میرے بھائیوں، یہاں پر مراد قرآن کی تفسیر اور توضیح ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی وارد ہوگی۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، تم اللہ کی اطاعت کرو اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور تم میں جو امراء ہیں، تمہارے جو امیر ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ میرے بھائیوں، تو یہاں پر اس آیت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جہاں پر ہمیں اللہ کی اطاعت کرنا چاہیے وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرنا چاہیے، اور ساتھ میں ساتھ وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جو امراء ہیں، جو مسئولین ہیں، ان کی بھی اطاعت کرنا چاہیے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، اللہ نے اور ایک چیز کو سامنے بیان فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف تم رجوع کرنا۔ میرے بھائیوں، اس آیت کے تحت علماء اکرام نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر لا محالہ عمل کرنا ضروری ہے، لیکن امراء قرآن اور حدیث کی روشنی میں حکم دیتے ہیں تو ان کی بات مانی جائے گی، اور اگر وہ قرآن اور حدیث کے خلاف کوئی بات بولتے ہیں تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات ایسی نہیں ہوگی، آپ کو ماننا ہی ماننا پڑے گا، آپ کو کوئی تیسرا راستہ نہیں ہوگا بلکہ آپ کو اختیار کرنا ہی ہوگا۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اے ایمان والو، جو رسول تمہیں دیں، یعنی جو تعلیم تمہیں دیں، جو تمہیں سکھائیں، جو تمہیں بتائیں، اس پر عمل کرو، اس پر عمل کرو، اور جن چیزوں سے تم کو روکیں اس سے تم رک جاؤ۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے فرمایا مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی بات مانی اس نے اللہ رب العالمین کی بات مانی۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے تحذیر کی، ڈرایا کہ جو لوگ نبی کے فیصلے کو نہیں مانتے، نبی کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے، نبی کی مخالفت پر اتر آتے ہیں، ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے، ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ سورہ نساء کی آیت ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا آپ کے رب کی قسم، وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو اپنا فیصلہ کرنے والا تسلیم نہ کریں، اور اسی طریقے سے اپنے معاملات میں جو آپ فیصلہ کریں اپنے دل کے اندر کسی قسم کی کوئی کدورت بھی نہ رکھیں، اور آپ کے فیصلے کو من و عن تسلیم کر لیں۔ تو میرے بھائیوں، یعنی اگر کوئی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے راضی نہیں ہوتا ہے وہ مومن نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کے کہہ رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو لوگ رسول کی مخالفت کرتے ہیں، یہاں پر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو لوگ اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، جو لوگ رسول کی مخالفت کرتے ہیں جبکہ ان کے سامنے ہدایت واضح ہو گئی ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی بات آ گئی ہے، معلوم ہو گیا، اس کے بعد بھی رسول کی مخالفت کرتے ہیں، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ ایمان والوں کا راستہ اختیار نہیں کرتے، غیروں کا راستہ اختیار کرتے ہیں، کسی کو اپنا آئیڈیل بنا لیتے ہیں۔ آج دیکھتے ہیں ہم ہمارے آئیڈیل کتنے لوگ ہیں، کسی کا آئیڈیل فلمی اسٹار ہے، کسی کا آئیڈیل ان کا اپنا بابا ہے، کسی کا آئیڈیل کوئی سیاستدان ہے، کسی کا آئیڈیل کوئی ہے۔ میرے بھائیوں، جب تک ہمارے آئیڈیل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوں گے ہم ایمان والے نہیں ہیں۔
ہم ایمان والے نہیں ہیں۔ ایمان والے مومنوں کے راستے کو جب ہم اختیار نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نولی ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، کہ اگر ایمان والوں کا، مومنوں کا راستہ چھوڑ کر کے یہ فلمی اسٹار والوں کا، سیاست دانوں کا، تیسرے کا، چوتھے کے پیچھے جائے گا تو اللہ کہتا ہے کہ ہم اس کے پیچھے اس کو ڈھکل دیتے ہیں، ہم اس کے پیچھے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کو ہم جہنم میں ڈھکیل دیتے ہیں، جو کہ بری جگہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے لیے اسوہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں کہ کہیں ان پر کوئی آفت نہ آ جائے یا وہ کسی دردناک عذاب میں مبتلا نہ ہو جائے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ڈرایا۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ سورہ فرقان میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن یہ ظالم لوگ کہیں گے، اپنے ہاتھوں کو مسلیں گے اور کہیں گے کہ دنیا میں میں رسول کو اپنا آئیڈیل بنا لیا ہوتا، رسول کے راستے پر چلا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو میرے بھائیو، ان تمام آیات میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں، لیکن میں اختصار کرتے ہوئے اتنی آیتوں کو آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے سنتوں کا مقام کتنا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ میرے بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بے شمار احادیث میں اتباع کرنے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث میں اپنے راستے کو یعنی اللہ کے حوالے کرنے کا، اور اسی طریقے سے احادیث کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو آپ نے ایمان والوں کو اپنے جبڑے سے پکڑنے کا حکم دیا، اپنے دانتوں سے پکڑنے کا حکم دیا کہ تم سنت رسول کو، میری سنتوں کو اپنے جبڑوں سے پکڑو تاکہ تم شریعت سے دور نہ ہو جاؤ، شریعت پر قائم رہو۔ میرے بھائیوں، کئی ایک احادیث ہیں، ان میں سے چند احادیث کو آپ لوگوں کے سامنے میں بتانا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت مقداد بن معدی کرب سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یوشک ان یقعد الرجل متکئا علی اریکته يحدث بحديث مني حديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال استحلناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله رواه ابن ماجہ۔ حضرت مقداد بن معدی کرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہے کہ ایک آدمی ٹیک لگا کر کے عیش و آرام سے بیٹھا ہوا ہے اپنے دیوانیہ میں، اپنے گھر میں، اور اس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کی جائے، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی جائے تو وہ یہ کہے گا کہ بھائی قرآن میں جو کچھ ہے وہ لاؤ، جو کچھ قرآن میں حلال ہے اسے ہم حلال سمجھیں گے اور جو کچھ قرآن میں حرام ہے اس کو ہم حرام سمجھیں گے۔ یعنی اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو لے کر کے کیا کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لے کر کے کیا کریں، ہمارے لیے تو قرآن کافی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات یاد رکھ لو، اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے، جس طرح اللہ نے جس طریقے سے اللہ نے کسی چیز کو حرام کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حرام کیا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انما حرم رسول اللہ مثل ما حرم اللہ، یعنی جو چیز اللہ کے نبی نے حرام کیا گویا اللہ نے اس کو حرام کیا، وہ ایسی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے
کہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم مستغنا ہیں حدیث رسول سے، ہم مستغنا ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے، اس طرح ہم کبھی نہیں سوچیں۔ اور اسی طریقے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے، چند صحابہ کرام ازواج مطہرات کے پاس آئے یہ جاننے کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گھر میں کیسی ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کی زندگی کیسے ہوتی ہے، آ کر کے پوچھے۔ ازواج مطہرات میں بعض روایتوں میں حضرت عائشہ کے پاس آئے، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اس طریقے سے آپ رات گزارتے ہیں، رات میں اٹھ کر کے قیام کرتے ہیں، سوتے ہیں، پوری جب زندگی ان کو معلوم ہوئی تو ان میں سے ایک نے کہا، وہ 3 آئے تھے، ان میں سے ایک نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ تو بڑا اونچا ہے، ہم کہاں وہ کہاں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ تو لہٰذا ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو یہ سمجھا کہ وہ ان کے لیے کافی ہے، ہم کو زیادہ عمل کرنا چاہیے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہم کو عمل کرنا چاہیے۔ نبی رات میں سوتے ہیں تو ہم کو کیا سونے کی ضرورت ہے، کیونکہ نبی تو نبی، ان کا مقام اونچا ہے، ہم کو زیادہ جاگنا چاہیے، زیادہ عبادت کرنا چاہیے، اور دن میں بھی زیادہ نیک کام کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی انہوں نے مخالفت کی۔ ایک نے کہا کہ میں رات میں کبھی نہیں سوں گا، پوری رات جاگوں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں کوئی دن نہیں چھوڑوں گا، پوری زندگی روزہ رکھتا رہوں گا۔ اور تیسرے نے کہا کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا، میں ہمیشہ اللہ کی عبادت میں، اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری میں ایسی زندگی گزار دوں گا۔ جب وہ چلے گئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، جب آپ کو یہ باتیں پتہ چلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو بلایا، بلا کر کے آپ نے پوچھا تو انہوں نے ہاں کہا۔ پھر آپ نے کہا کہ میں اللہ سے تم سے زیادہ میں ڈرتا ہوں، لیکن میں نے شادیاں کی ہیں اور میں رات میں جاگتا بھی ہوں اور اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، میں ہر دن روزے نہیں رکھتا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے راستے کو، میرے طریقے کو اختیار نہیں کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ تم رات میں جاگو، رات میں اللہ کی عبادت بھی کرو، شادی بھی کرو، دن میں روزے بھی رکھو اور ترک بھی کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان کو پوری رات اٹھ کر کے عبادت کرنا چاہیے، اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ آج صوفیزم ہے، لوگ کچھ سامان لے کر کے چلے جاتے ہیں پہاڑوں میں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ شادی ہی نہیں کرتے اور یہ سوچتے ہیں کہ وہ بس اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو لگا دیں اور نکل جائیں۔ میرے بھائیو، یہ سنت کا طریقہ نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر یہ عمل کرنا نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ایک تیسری روایت حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما مثلی ومثل ما بعثنی اللہ به کمثل رجل اتى قوما فقال یا قوم انی رأیت الجیش بعینی وانی انا النظیر العریان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال اور مجھے جو اللہ تعالیٰ نے نبوت دے کر کے بھیجا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ ایک آدمی کسی قوم کے پاس آئے اور کہے کہ لوگوں، ایک فوج کو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے جو تم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہی ہے، ایک فوج کو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ لہٰذا اس نے پورے قوم کو ڈرایا، بہت سارے لوگ رات وہاں سے نکل گئے اور اپنے آپ کو انہوں نے بچا لیا، لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ کیا ہوگا دیکھیں گے اور وہیں پر رات گزارے۔ صبح میں فوج نے ان پر حملہ کیا اور پوروں کو ختم کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال وہی مثال ہے جس نے میری بات مان کر کے نکل گیا، یعنی میری بات جس نے اس شخص کی بات کو مان کر کے نکل گیا وہ نجات پایا، یعنی جس نے میری بات کو مان کر کے اس پر عمل کیا وہ نجات پایا، اور جس نے میری بات کا انکار کر دیا، میری بات کو عمل کرنے سے کتراتا رہا، میری سنتوں پر عمل نہیں کیا تو ہلاک اور برباد ہو گیا۔ تو لہذا میرے بھائیوں، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہمیشہ اختیار کرنا چاہیے اور ہمیشہ ان پر عمل کرتے رہنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابا، قالوا یا رسول اللہ ومن یابا، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ہر امتی جنت میں جائے گا الا کہ جو کوئی یہ کہے کہ میں جنت میں جانا نہیں چاہتا۔ صحابہ نے کہا کہ کون ہے جو انکار کر دے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری اطاعت سے روگردانی کی گویا وہ اپنے آپ سے یہ کہا کہ مجھے جنت نہیں چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور دوسری میری سنت، جب تک ان دونوں کو تم تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ تو میرے بھائیوں، جہاں ہم قرآن کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں، جہاں ہم یہ سوچتے ہیں کہ قرآن کا مقام عظیم ہے، بالکل عظیم ہے، اس میں شک نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تعلیمات ہیں وہ بھی اسلام کا ہی ایک حصہ ہے، وہ کوئی الگ نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اور ایک روایت ہے جسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا وقت آئے گا میری امت پر کہ میری امت بنو اسرائیل کے ہو بہو عمل کرے گی، حتی ان کان منہم من اتا امہ علانیہ لکان فی امتی من یصنع ذلک، حتیٰ کہ بنی اسرائیل میں کوئی علل اعلان لوگوں کے سامنے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی کچھ لوگ ہوں گے ایسا کریں گے۔ اور آپ نے فرمایا کہ میری بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئی اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، لیکن پورے کے پورے جہنم میں جائیں گے اور صرف ایک ہی جماعت جنت میں جائے گی۔ صحابہ نے کہا ما ہی یا رسول اللہ، وہ کون سی جماعت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس شریعت پر جس دین پر میں اور میرے صحابہ ہیں وہی لوگ جنت میں جائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جماعت کا نام نہیں لیا، وجہ کیا ہے؟ آپ نے منہج کو بتایا۔ آپ یہ کہتے کہ اہل الحدیث جنت میں چلے جائیں گے، یا احناف جنت میں چلے جائیں گے، یا شافعی جنت میں چلے جائیں گے، تو بعد کے کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو نصب کریں گے، قتل و غارت گیری کریں گے، اور اپنا نام جو نبی نے حدیث میں بیان کیا وہی رکھ لیں گے، وہی رکھ لیں گے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام جماعت کا نہیں لیا، بلکہ آپ نے منہج کو بتایا۔ آپ نے بتایا کہ جس دین پر میں، جس طریقے پر میں اور آج جو صحابہ کرام ہیں ان کو جو آدمی اختیار کرے گا وہی جنت میں جائے گا، وہی کامیاب ہوگا، اور وہی آدمی جنت کا مستحق ہوگا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، ہمیں ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور صحابہ کرام نے جو سمجھا سنتوں کو انہیں اختیار کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نے پہلے بتایا قرآن کی روشنی میں سنت کا مقام، اور اس کے بعد بتایا حدیث کی روشنی میں سنت کا کیا مقام ہے۔ اب میں بتانا چاہتا ہوں صحابہ کرام کے نزدیک سنت کا کیا مقام تھا۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام کے نزدیک سنت کا وہ مقام تھا کہ کوئی بھی عمل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے صحابہ کرام اس عمل پر ٹوٹ پڑتے تھے، اس عمل کو کرنے کے لیے صحابہ کرام ٹوٹ پڑتے تھے، چاہے چھوٹا عمل ہو چاہے بڑا عمل ہو۔ جب کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے اعلان کیا پورے صحابہ کرام ٹوٹ پڑے، جب کبھی آپ نے مال و متاع جمع کرنے کے لیے کہا صحابہ کرام ٹوٹ پڑے، چاہے چھوٹی چیز ہو چاہے بڑی چیز ہو، ہر سنت پر ہر حکم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
صحابہ اکرام ٹوٹ پڑے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ صحابہ اکرام کی زندگی عین من عن سنتوں پر گزری ہے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار تھے اور آپ کے سنتوں پر عمل کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اعمال کی اور ان کی کامیابی کی ضمانت دنیا میں اعلان کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہوئے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا۔ تو میرے بھائیوں، میں ایک دو تین مثالیں بتانا چاہتا ہوں صحابہ اکرام کس طریقے سے سنت پر عمل کرنے والے تھے۔ میرے بھائیوں، پہلی چیز ہے کہ ایک چھوٹی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ایک انگوٹھی بنائی سونے کی، میرے خیال سے 10 منٹ ہیں شاید میرے پاس، میں اپنے وقت میں انشاءاللہ ختم کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی بنائی تو پھر آپ نے اس کو نکال کر کے پھینک دیا، یہاں تک کہ صحابہ اکرام نے آپ کے اقتداء میں نکال کر کے پھینک دیا۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے سامنے صحابہ اکرام کسی دوسرے کا قول نہیں لیتے تھے، کسی دوسرے کا قول نہیں لیتے تھے۔ جیسا کہ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج و تمتع کیا تو بعض صحابہ اکرام نے کہا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اس سے روکتے ہیں، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ میں تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہہ رہا ہوں اور تم ابو بکر عمر کی بات کہتے ہو۔ یعنی یہاں پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، یعنی اللہ کے نبی کے قول کے سامنے کسی کا قول نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا، ایک عجیب تشویش پیدا ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کہاں دیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا کہاں جائے۔ میرے بھائیوں، اس تشویشناک حالت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث پورے صحابہ اکرام کو خاموش کر دی۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ انبیاء اکرام جہاں وفات پاتے وہیں پر ان کو دفنا دیا جاتا ہے۔ جیسے اس حدیث کو صحابہ اکرام سنے خاموش ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں، صحابہ اکرام اس طریقے سے عمل کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، چونکہ میرے پاس وقت کم ہے، میں دو تین مثالیں آپ کے پاس بتا کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کو اگر ہم پڑھیں گے تو قرآن کی روشنی میں ہم سنتوں کو 5 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلی سنت، قرآن میں جو احکامات ہیں حدیث اس کی مطابقت کرتی ہے۔ جیسے قرآن میں اللہ نے نماز، روزہ، زکوٰۃ پڑھنے کا حکم دیا، حدیث میں بھی وہی ہے۔ دوسری بات، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نماز، روزے، زکوٰۃ کو ادا کرنے کا حکم دیا لیکن اس کی تفصیل نہیں ہے، حدیث اس کی تفصیل بتاتی ہے۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں نماز پڑھوں گا، کیسے پڑھیں گے نماز؟ کیسے وہ تکبیر تحریمہ باندھیں گے؟ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اللہ نے قرآن میں سورہ فاتحہ کے بارے میں نہیں کہا ہے۔ اور اسی طریقے سے رکوع کیسے کریں گے، سجدہ کیسے کریں گے، رکوع سجدے میں کیا پڑھیں گے، فجر کی 2 رکعتیں کیسے معلوم ہوگا، ظہر کی 4 رکعتیں کیسے معلوم ہوگا، عصر کی 4 رکعتیں کیسے معلوم ہوگا، مغرب عشاء کی نمازیں کیسے معلوم ہوں گی۔ اور روزہ رکھنے کا اللہ نے حکم دیا، صبح و شام تک بھوکے رہنے کا حکم دیا، لیکن چند چیزوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں نہیں کیا جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کتنے مال میں آپ کو زکوٰۃ دینا ہوگا، کتنا پیسہ ہو تو زکوٰۃ دینا ہوگا۔ اور اسی طریقے سے زکوٰۃ میں اگر غلہ ہے تو کتنے پر زکوٰۃ دی جائے گی، قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ بارش کے پانی سے اگر غلہ اگتا ہے تو کتنا دیا جائے گا، اور خود کی محنت سے کتنی زکوٰۃ نکالی جائے گی، اونٹوں میں، گایوں میں، بکریوں میں کتنی زکوٰۃ دی جائے گی، یہ قرآن میں ذکر نہیں ہے، بلکہ اس کی توضیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث مبارکہ میں کی ہے۔ تو کوئی کہے
کہ میں تو بس قرآن کو مانتا ہوں، حدیث کو نہیں مانتا، تو نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ وہ زکوٰۃ دے سکتا ہے، نہ وہ حج کر سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اسی طریقے سے نمبر 3، چند چیزیں جو قرآن نے مطلق حکم دیا ہے، حدیث اسے مقید کرتی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ نے کہا کہ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور کے ہاتھ کاٹ دو۔ اب قرآن میں نہیں ہے کہ کہاں تک ہاتھ تو یہاں تک ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاتھ یہاں تک کاٹا جائے گا۔ اور ٹھیک ہے، اگر کوئی آدمی 100 چوری کرے تو کیا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا؟ کوئی 1000 دینار چوری کرے تو ہاتھ کاٹ دیا جائے گا؟ اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ ربع دینار سے کم میں کسی کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ ربع دینار سے مراد آج کا ربع دینار نہیں ہے، بلکہ وہ چاندی کے سونے کے گرام میں ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اسی طریقے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے وصیت کے متعلق فرمایا کہ اگر کوئی آدمی وصیت کر کے مر گیا ہے تو اس کی وصیت کو پوری کرو۔ تو کیا اگر وہ پوری اپنی جائیداد کو کہہ دیا کہ میری وصیت دے دو، خیرات کر دو، کیا اس کی بات مانی جائے گی؟ اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ثلث مال ہی وہ وصیت میں دی جا سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے چند چیزیں ایسی ہیں جس میں خاص حکم قرآن میں نہیں ہے، وہ حدیث میں آیا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے جیسے وہ سونا پہننا قرآن مجید میں ذکر نہیں کیا ہے مردوں کے لیے، یہ تو احادیث میں بتائی گئی ہیں۔ اور اسی طریقے سے خالہ، بیوی اور اس کی خالہ سے شادی کرنے کی حرمت قرآن میں نہیں ہے بلکہ حدیث میں آئی ہوئی ہے۔ تو اس طریقے سے قرآن میں احکامات جو آئے ہیں اس کی تشریح سنت کرتی ہے۔ بعض احکامات ایسے ہیں جو صرف احادیث میں آئے ہوئے ہیں، لیکن ہم ان کو اختیار کرنا چاہیے، اس کا انکار ہم نہیں کر سکتے۔ تو مختصر اتنا ہی تھا، اور بھی جو باتیں ہیں میں نہیں بول پاؤں گا، لہٰذا اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم تمام کو سنتوں کو اختیار کرنے، انہیں سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو حدیث سے انکار کرنے سے بچا لے۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں سنت کا شرح صدر عطا فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر واحسن الجزا۔ یہ تھے شیخ محمد جامعی حفظہ اللہ، جن سے ہم تمام مستفید ہو رہے تھے سنت کا مقام اور اس کی حیثیت، جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ رسول جو تمہیں دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ اور ہمارے لیے کامیابی کا بس یہی ایک واحد راستہ ہے۔